صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ اسلام سے پہلے عورت کی کوئی عزت نہیں تھی اور بچیوں کو زندہ ترکور کر دیا جاتا۔ قیس بن عاصم ایسا شخص تھا جس نے اپنی 8 بیٹیوں کو زندہ ترکور کیا۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضور علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں نے اپنے بچی کو گھر سے لیا، عمدہ کپڑے پہنائے، اس کی آنکھوں کے سامنے گڑھا کھودا اور اس کو اس گڑھے کے اندر پھینک دیا۔ وہ کہتی رہی کہ اے میرے والد، تو مجھے کیوں قتل کرنا چاہتا ہے، لیکن آخر کار میں نے اس کو زندہ دفن کر دیا۔ یہ اسلام آیا، اسلام نے آ کر عورت کو مقام، مرتبہ، عزت عطا فرمائی۔ اگر وہ ماں کے روپ میں ہے تو اسلام کہتا ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اگر بہن کے روپ میں ہے اس کے ساتھ الگ شفقت اور محبت کو بیان کرتا ہے۔ اگر بیوی کے روپ میں ہے تو اسلام کہتا ہے کہ نکاح نصف ایمان ہے، وہ انسان کے آدھے دین کی محافظ ہے، اور کہا گیا نکاح نصف ایمان ہے۔ اور اگر بیٹی کے روپ میں ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ 3 بیٹیوں کا نکاح کرتا ہے تربیت کرنے کے بعد، کل قیامت والے دن وہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہوگا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ، اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں تو آپ نے فرمایا ابسنان، اگر 2 بھی ہوں تو ان کی تربیت کر کے گھر میں بھیجے گا، تب بھی وہ کل قیامت والے دن اللہ کے نبی کے ساتھ ہوگا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ، اگر کسی کی 1 بیٹی ہو تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 1 بھی بیٹی ہو تب بھی اگر تربیت کر کے کوئی شخص اس کو اس کے گھر کے اندر بھیجے گا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے والد کے سر کے اوپر ایک نور کا تاج پہنائے گا۔ یعنی اسلام نے آ کر عورت کے حقوق بتائے ہیں اور عورت کا مقام اور مرتبہ یہ واضح الفاظ کے اندر اسلام نے آ کر بتایا ہے۔ 2 پوری صورتیں ہیں جن کے اندر عورت کے حقوق کو بیان کیا گیا۔ بے شمار آیات ہیں قرآن پاک کی کہ جس کے اندر عورت کا مقام اور مرتبہ اس کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ جو آج کے دور کے اندر اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام عورتوں کو ان کے حقوق نہیں دیتا، کبھی وہ لوگ اسلام کو پڑھ کر تو دیکھیں، جتنی عزت، جتنا احترام، جتنا مقام اور مرتبہ اسلام عورت کو دیتا ہے، اتنا تو اسلام سے پہلے بھی نہیں تھا، نہ یہودیوں کے اندر ہے نہ عیسائیوں کے اندر ہے۔ دنیا کے کسی مذہب کے اندر وہ مقام اور مرتبہ نہیں۔ صرف ان لوگوں نے عورت کو ایک بازار کا شوپیس کے طور پر پیش کیا، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت کی عزت چادر ہے اور 4 دیواری کے اندر ہے۔ جب مسلمان نے
وہاں کے جو یہودی تھے یا مشرک لوگ تھے، ان کے جو اوباش لڑکے وہ ان کا پیچھا کرتے ہیں، مسلمان عورتوں کا پیچھا کرتے ہیں، اور وہ بہانہ یہ بناتے ہیں کہ ہم تو لونڈیوں کے پیچھے آئے ہیں، اس طرح ان کو تنگ کرتے ہیں اور ان کو ہراساں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا، یا ایھا النبی، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، آپ اپنی ازواج کو فرما دیجیے، وبناتک، اپنی بیٹیوں کو کہہ دیں، ونساء المؤمنین، اور مسلمان مومن مرد جو ہیں ان کی عورتوں کو یہ کہہ دیں کہ وہ اپنے چہروں کے اوپر اپنا نقاب کر کے جو ہے وہ جایا کریں، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر بڑی چادریں دیا کریں کہ جو ان کے سارے جسم کو ڈھانپ دیں۔ جلابیب کہا جاتا ہے ایسی چادروں کو جو موٹی ہوں اور جس سے جو ہے عورت کی کوئی چیز نظر نہ آئے۔ یہ جو دوپٹے ہوتے ہیں ان کو جلابیب نہیں کہا جاتا، یہ تو ویسے ہی فیشن ہے اور ویسے ہی ایک شوشہ ہے۔ معراج کی رات حضور علیہ السلام نے چند عورتوں کو دیکھا کہ وہ عورتیں ایسی تھیں کہ جن کو سخت عذاب دیا جا رہا تھا اور ان کو بالوں سے جہنم کے اندر لٹکایا گیا تھا۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ جبریل، یہ کن کی جو ہے یہ کون سی عورتیں ہیں کہ جن کی مثال دی گئی ہے؟ تو عرض کی، یا رسول اللہ، یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے بالوں کے ساتھ بے حیائی کرتی تھیں، اپنے بالوں کو کھلا رکھتی تھی، اور ان کو جہنم کے اندر عذاب یہ دیا جا رہا ہے کہ ان کو بالوں کے سے جہنم کے اندر لٹکایا گیا ہے، بالوں سے باندھ کر جہنم کے اندر ان کو لٹکایا گیا، اور کسی جگہ پر یہ ہے کہ ان کی چھاتیوں سے عورتوں کو جہنم کے اندر جو ہے وہ لٹکایا گیا تھا، اور جہنم کا ان کو عذاب دیا جا رہا تھا جس سے ان کے دماغ جو ہے وہ کھول رہے تھے۔ تو فرعرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ اپنے بالوں کو غیر مردوں سے چھپاتی نہیں تھی، یہ ان عورتوں کی مثال ہے جو اپنے بالوں کو جو ہے وہ چھپاتی نہیں اور پردہ نہیں کرتی۔ آج دیکھیں شادیوں کے اوپر کس قدر بے حیائی ہے اور کس قدر فحاشی ہے اور عریانی ہے کہ جس کے اندر عورتیں جو ہیں وہ بالکل کھلا منہ ہے اور کھلے بال ہیں، اور اسی طرح جو میرجانوں کے اندر پھر رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، عورتوں سے بڑھ کر میں اپنی امت کے اوپر کوئی بڑا فتنہ، نقصان دہ فتنہ اور خطرناک فتنہ جو میں چھوڑ کر نہیں جا رہا۔ اور ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، کہ دنیا کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرو اور عورتوں کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرو۔ فإن أول فتنة بنی اسرائیل كانت في النساء، کہ بنی اسرائیل کے اندر جو سب سے پہلے فتنہ پیدا ہوا وہ عورتوں کی وجہ سے پیدا ہوا۔ کہ آپ دیکھیں سورہ بقرہ ہے، اس کا شان نزول آپ پڑھ کر دیکھ لیں، کس طرح ایک شخص نے اپنے چاچے سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا، اس نے دینے کا انکار کر دیا تو نتیجے نے اپنے چاچے ہی کو قتل کر دیا۔ تو اس کے بارے میں اب پھر قرآن پاک کے اندر پوری سورہ بقرہ جو ہے وہ موجود ہے، پوری اتنی سب سے لمبی سورت جو ہے وہ موجود ہے۔ آپ بلعام بعورہ کا واقعہ پڑھ کر دیکھ لیں کہ بنی اسرائیل نے کس طرح بلعام بعورہ جو ہے اس کے بارے میں قرآن پاک کے اندر آتا ہے، 9واں پارہ ہے کہ اہل شام میں بلکہ وہ بلعام بعورہ کو یہ کہا تھا کہ تم بنی اسرائیل کے خلاف بد دعا کرو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کرو، جب وہ نہیں مان رہا تھا، حالانکہ مستجاب الدعوات تھا، بڑا عبادت گزار تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم سب سے زیادہ حسین عورت کے ساتھ تمہارا نکاح کر دیں گے۔ اب اس پر اس نے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بد دعا کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس کا ذکر کیا، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس بندے کی مثال کتے کی طرح ہے، ان تتركه يلحق، اگر تو اس کو چھیڑتا ہے تو تب بھی وہ بھونکتا ہے، اگر تو اس کو کچھ نہیں
اندر تب بھی وہ گھومتا ہے. تو وہ بلا بہورا جو دعا بنی اسرائیل کے خلاف کرتا تھا وہی دعا جو ہے اس کے اپنی قوم کے خلاف ہو جاتی. اس کی زبان سے بنی اسرائیل کے لفظ ہی نہیں نکلتے تھے. اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف وہ بات کرنے لگتا تو اس کی زبان پر اس کا اپنا ہی نام نکل آتا. تو وہ کہتا کہ میں تو اب ہلاک ہو چکا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. حضور علیہ السلام کا واضح فرمان موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ جہنمیوں کی دو قسمیں ہیں. لم آرہما جن کو ابھی میں دیکھ نہیں رہا وہ میرے بعد پیدا ہوں گی. فرمایا قوم معاہم سیاد کہ ایک ایسی قوم ہے کہ جن کے ہاتھوں میں ہر وقت کوڑے ہوں گے کا اطناب بقرہ جس طرح گائے کی دمبے ہوتی ہیں اور یضربون بها الناس اس کے ذریعے وہ لوگوں کو ماریں گے. ایک تو وہ لوگ پیدا ہوں گے کہ جن کے ہاتھوں میں کوڑے ہوں گے زیادہ. اور دوسرا فرمایا وہ نساء ایسی عورتیں ہوں گی جو بعد میں پیدا ہوں گی. عاریات جو ننگی ہوں گی لباس پہننے کے باوجود ان کے جسم نظر آ رہے ہوں گے. ممیلات اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی. اور مائلات رؤوسہن اور لوگوں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی. آج ذرا غور کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو یاد رکھیں کہ فرمایا کہ یہ ایسی عورتیں یہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو پائیں گی. حالانکہ جنت کی خوشبو اتنے فاصلے سے انسان کو محسوس ہو جائے گی کہ وہ ایسی عورتیں ہوں گی جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. تو آج کے معاشرے کے اندر دیکھیں مرد تو مرد کی ہیں, عورتیں بھی اسی طرح ٹروزر شرٹ پہن رہی ہیں, عورتیں بھی اسی طرح پینٹ شرٹ پہن رہی ہیں, عورتیں بھی اسی طرح یہ بے حیائی اور برا لباس اور اٹریکشنبل جسے ہم کہتے ہیں وہ لباس پہن رہی ہیں کہ جس سے لوگ زیادہ تر ان کی طرف متوجہ ہوں. اور برقعے بھی ایسے جو برائے نام کے برقعے ہیں کہ جس سے لوگ جو ہے ان کی طرف متوجہ ہوں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ بات یاد رکھیں کہ وہ عورت جو اپنا آپ لوگوں کو دکھاتی ہے اور وہ مرد جو جان بوجھ کر عورتوں کی طرف دیکھتا ہے لعن اللہ الناظرہ والمنظور الیہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والے پر بھی لعنت فرماتا ہے. جو انسان جان بوجھ کر بد نگاہی کرتا ہے اللہ اس کے اوپر بھی لعنت بھیجتا ہے. اور جو جان بوجھ کر لوگوں کو بد نگاہی کی دعوت دینے والی عورتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان عورتوں کے اوپر بھی لعنت بھیجتا ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کوئی بندہ عورت کی طرح نظرۃ الفجاء آتی اچانک اس کی نظر کسی غیر محرم عورت کے اوپر پڑ جائے پھر کیا حکم ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی وقت اپنی نظر عورت سے پھیر لے اللہ تعالیٰ تجھے گناہ سے معفو فرمائے گا. اور ایک روایت میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو علم کے شہر کا دروازہ ہے جہاں سے ولایت شروع ہوتی ہے آپ ان کو ارشاد فرما رہے ہیں اور حقیقت میں تعلیم امت تھے. فرمایا کہ اے علی لا تبیر نظرتا ان نظرتا تو ایک کے بعد دوسری نظر غیر محرم عورت کے اوپر نہ ڈال فإن لك الأولى وليست الآخرة کہ تیرے لیے پہلی نظر تو ہے جائز لیکن دوسری نظر جائز نہیں ہے. پہلی نظر بھی وہ نظر جو اچانک پڑے. آپ اس حدیث کی شرح کے اندر دیکھ لیں محدثین فرماتے ہیں پہلی وہ نظر فرمائی گئی ہے فإن لك الأولى جو اچانک پڑ جائے بغیر ارادے اور بغیر قصد کے پڑ جائے اور انسان کا کوئی ارادہ وہاں پر موجود نہ ہو اور انسان فوراً نظر ہٹا لے تو اس نظر کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا فإن لك الأولى کہ پہلی نظر تیرے لیے معاف ہے وليست الآخرة اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ جان بوجھ کر عورتوں کو دیکھتا ہے قصد اور ارادے کے ساتھ دیکھتا ہے تو اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. یہ پہلی نظر اور وہ دیکھتا ہی رہے تو اس کے لیے کوئی معافی نہیں. آج میں صبح درس کے اندر یہ کہہ رہا تھا
ثابت ہوتی ہے، حضور علیہ السلام کے فرمان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جان بوجھ کر غیر محرم کی طرف عورت کو دیکھنا یہ حرام ہے۔ تو آج موبائلوں کے اوپر جو لوگ 2-2 گھنٹے لڑکیوں کو دیکھتے رہتے ہیں، اور لڑکیاں جان بوجھ کر اپنی ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کرتی ہیں، اور فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، یہ سارے جو سوشل میڈیا جسے ہم کہتے ہیں، اس کے اوپر جان بوجھ کر بد نکاحی کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں کتنا سخت ترین فرمان ہوگا اور کتنا ان کے لیے گناہ ہے شریعت کے اندر، کہ یہ دیکھنا کتنا شریعت کے اندر گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر مبہم مسموم سہم من سہام ابلیس، نظر جو ہوتی ہے یہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ بد نکاحی یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ فرمایا جو بندہ بد نکاحی سے بچ جاتا ہے، غیر محرم سے نظر کو پھیر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایمان کی ایسی لذت عطا فرمائے گا، عبادت کی ایسی لذت عطا فرمائے گا کہ یجد حلاوتہ فی قلبہ، کہ جس کی حلاوت وہ بندہ اپنے دل کے اندر محسوس کرے گا، جس کی حلاوت اپنے دل کے اندر جو ہے وہ انسان محسوس کرے گا۔ تو مجھ سمیت ہم سب کو یہ چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان گفتگو فرما رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال پوچھا کہ اے صحابہ بتائیں کہ عورت کے لیے سب سے زیادہ بہترین چیز کون سی ہے، سب سے بہتر چیز کون سی ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آہستگی کے ساتھ اٹھے، وہاں سے مجلس سے اٹھ کر اپنے گھر میں چلے گئے، اور سیدہ کائنات اور جنتی عورتوں کی سردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، حضور علیہ السلام کے جگر کا ٹکڑا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان سے جا کر حضرت علی المرتضیٰ نے عرض کی اور پوچھا کہ حضور علیہ السلام نے یہ سوال پوچھا، اس کا کیا جواب ہے؟ عورت کے لیے سب سے زیادہ بہتر کون سی چیز ہے؟ تو سنیں ذرا کہ کتنا پاکیزہ آپ نے جواب عطا فرمایا، اور جو لوگ حضرت علی کا نام لینے والے ہیں ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ کس طرف جا رہے ہیں، اور احادیث پاک کے اندر کیا کس چیز کا ذکر موجود ہے۔ حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ نہ وہ عورت کسی غیر مرد کو دیکھے، اور نہ ہی کوئی غیر مرد جو ہے اس عورت کو دیکھے، نہ کوئی عورت اجنبی مرد کو دیکھے، اور نہ ہی اجنبی مرد جو ہے وہ عورتوں کو دیکھے۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے کہا گیا نا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں کو فرما دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت فرمائیں۔ وہاں پر اگلی ہی آیت کے اندر یہ بھی فرمایا گیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہ مومن عورتوں کو بھی یہ کہہ دیں کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت فرمائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دیتا ہے، اللہ کا نبی اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ فرمایا کہ 2 جبڑوں کے درمیان جو زبان ہے، اگر کوئی شخص مجھے زبان کی حفاظت دے دے، ضمانت دے دے، اور اسی طرح 2 ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ، اور اگر کوئی بندہ مجھے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 2 چیزوں کی جو ضمانت یعنی گارنٹی دے گا اور ان کی ضمانت دے گا، میں اس کو جنت کی ضمانت دے دوں گا۔ ایک زبان ہے اور دوسرا شرمگاہ ہے، جہاں پر مردوں کو نگاہیں جھکانے کا حکم ہے، تو دوسری طرف عورتوں کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ بھی اپنے پردے کے اندر رہیں۔ اسی آیت کے آگے بے شمار جو ہے وہ الفاظ موجود ہیں کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پردے کا حکم ارشاد فرمایا، بلکہ ایک آیت کریمہ کے اندر یہ موجود ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوا مِن وَرَاءِ حِجَابٍ مِن وَرَاءِ الْحِجَابِ،
اگر تم عورتوں سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے عورتوں سے کوئی چیز مانگو۔ اور 22واں پارے ابتدا کے اندر آیت موجود ہے، فلا تخضعن بالقول، کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم ارشاد فرما دیں اگر کوئی بندہ دروازے کے اوپر دستک دے تو عورتیں اگر ان کو جواب دیں تو فلا تخضعن بالقول، تو آواز کے اندر جو ہے وہ نرمی پیدا نہ کریں بلکہ آواز کے اندر ایک جرت، ہمت اور طاقت پیدا کریں، ایک رطوبت آواز کے اندر رکھیں، تاکہ جس بندے کے دل کے اندر کمزوری ہے اس بندہ کو جو ہے فیض الذی فی قلبی مرض ہو، کہ جس بندے کے اندر دل کے اندر کمزوری ہے کہیں وہ بندہ جو وہ لالچ کے اندر نہ آ جائے، ہرس کے اندر نہ آ جائے، وہ بندہ گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو جائے، وہ بندہ اس عورت کی طرف مائل نہ ہو جائے۔ اس قدر اسلام کے اندر احتیاط کو بیان کیا گیا۔ جائے کہ کیا جی عورتیں کیا کر رہی ہیں، مارکیٹنگ کر رہی ہیں جی، عورتیں کیا کر رہی ہیں، سمیں بیچ رہی ہیں جی، عورتیں کیا کر رہی ہیں، باقی سارے دنیا کے معاملات کر رہی ہیں۔ ذرا غور کریں، احادیث کو پڑھیں تو پتہ چلے گا۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا واقعہ جو ہے میں نے یہاں پہ نقل کیا ہے۔ ایک مرتبہ سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ان سے ذکر کیا کہ میں ایک معاملے کے اندر بڑی پریشان ہوں کہ جس وقت میرا جنازہ اٹھایا جائے گا تو میں نہیں چاہتی کہ میرے جنازے کے اوپر کسی کی نظر پڑے۔ بات سمجھ آئی کتنی احتیاط ہے کہ میرے جنازے کے اوپر کسی کی نظر پڑے، تو میں اس معاملے میں بڑی پریشان ہوں۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتی ہیں کہ میں حبشہ کے اندر تھی اور وہاں پر میں نے ایک معاملہ دیکھا کہ حبشہ کے جو لوگ ہیں وہ عورتوں کے لیے ایک ڈولی بناتے ہیں، کھجور کے درختوں کی شاخوں کو اس طرح باندھ کر ایک جگہ پر اکٹھا کرتے ہیں اور اس کے اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں۔ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسی وقت جو ہے وہ کھجور کی اس طرح شاخیں منگوائیں، سارا سامان منگوایا، فرمایا کہ مجھے بنا کر دکھاؤ۔ جس وقت انہوں نے بنا کر دکھایا تو حدیث کے لفظ موجود ہیں، میں یہ حدیث پڑھ کر حیران ہو گیا کہ آپ اسی وقت خوش ہو گئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ صرف ایک مرتبہ مسکرائی ہے، اور وہ بھی اس مسئلے کی وجہ سے مسکرائی ہے کہ اب اللہ کا شکر ہے کہ میرا جنازہ اس طرح تم نے تیار کرنا ہے اور میرے جنازے کے اوپر کسی کی نظر نہ پڑے۔ کس قدر احتیاط ہے، اور جن کا ہم نام لیتے ہیں، ہماری تو بچیاں آئیڈیل بناتی ہیں، کوئی سٹار ہو، کسی کرکٹ والی کو آئیڈیل بنا رہی ہیں، کسی فلم والی کو آئیڈیل بنا رہی ہیں، اور مصیبت ہے کوئی ایک گانا وائرل کر دیتی ہے لڑکی، جناب سارے گھروں کے اندر وہی گانا چل رہا ہے، سکولوں کے اندر وہی گانے چل رہے ہیں، کالجوں کے اندر وہی گانے چل رہے ہیں، اسی لڑکی کو بلا کر لڑکیوں کے اندر وہ گانے گائے جا رہے ہیں، اور وہ لڑکی ان کے اندر بے حیائی اور فحاشی پھیلا رہی ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے جو تعلیم ہمیں اسلام سے برگشتہ کرتے ہیں اس کو ہم تعلیم نہیں کہتے، اس کو ہم جہالت کہتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کھول کر بیان کرتا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، عورتیں جو ہیں زمانہ جاہلیت کی طرح اپنی جاہلیت ظاہر نہ کریں۔ زمانہ جاہلیت میں عورتیں ننگے خانے کعبے کا طواف کرتی تھیں، زمانہ جاہلیت میں عورتیں لباس ایسا پہنتی تھیں کہ ان کے جسم جو ہے وہ نظر آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتوں کو کہے پیارے حبیب اپنے گھر میں رہیں اور زمانہ جاہلیت کی طرح اپنا بناؤ سنگار جو ہے زیب و زینت والی چیزیں محاسن جو وہ ظاہر نہ کریں۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک صحابیہ ہیں حضرت ام خلاد، ایک جنگ کے دوران ان کا بیٹا شہید ہو گیا۔ آپ جب میت کو دیکھنے کے لیے تشریف لائیں تو آپ نے مکمل نقاب اوڑھا ہوا تھا، مکمل آپ نے پردہ کیا ہوا تھا، مکمل حجاب کے اندر آئی تھی۔ صحابہ آپس میں باتیں کرنے لگے اس کا بیٹا شہید ہو گیا ہے اور اس نے نقاب کیا ہوا ہے، اس نے پردہ کیا ہوا ہے۔ اس عورت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم کہیں گے مومنوں کی، ہم یہ کہیں گے کہ مومن عورتوں نے اگر آئیڈیل بنانا ہے کسی کو تو حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آئیڈیل بنائیں۔ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ آپ اپنے صحابہ سے فرما دیں کہ میرا بیٹا مرا ہے، میری غیرت نہیں مری،
میرا بیٹا فوت ہوا ہے، میری حیا فوت نہیں ہوئی۔ یا رسول اللہ ان کو کہیں کہ مجھے باتیں نہ کریں، میں آج جو اگر اسلام کے اندر آئی ہوں، پردے کے اندر آئی ہوں، حجاب کے اندر آئی ہوں، یہ اس لیے آئی ہوں کہ میری حیا آج ابھی بھی زندہ ہے، میری حیا زندہ ہے۔ کل قیامت والے دن ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کل قیامت والے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اس کے یہ جو ہاتھ ہے نا، ہاتھ، ان کو آگ کے ساتھ جو ہے ان کے گردن کے اوپر اس طرح باندھ دیا جائے، اور اس کی یہ جو ران ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ گواہی دیں گی، اور اس کا یہ جو چہرہ ہے اس کا ماس جو اتر چکا ہوگا، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا باری تعالیٰ میں نے کون سا گناہ کیا؟ اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو بند کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو بند کر دے گا، اور اس کے ہاتھوں کو بولنے کی طاقت دے گا، اس کے پاؤں کو بولنے کی طاقت دے گا، اس کا چہرہ جو کلام کرے گا، ہاتھ کہیں گے کہ باری تعالیٰ اس نے فلاں وقت کے اندر میرے ساتھ فلاں گناہ کیا، اور فلاں عورت کے ساتھ میرا ہاتھ مس ہوا، اس نے مصافحہ کیا، فلاں غیر محرم عورت کو اس نے چھوا تھا، اس کے پاؤں اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ باری تعالیٰ ان پاؤں کے ساتھ فلاں وقت کے اندر فلاں جگہ پر گناہ کے لیے چل کر گیا تھا۔ اور اسی طرح حدیث پاک کے آگے الفاظ موجود ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جگہ پر بیٹھ کر وہ گناہ کرتا تھا وہ جگہ اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گی کہ باری تعالیٰ میں گواہ ہوں اس نے فلاں وقت کے اندر میرے اوپر بیٹھ کر تیری نافرمانی کی تھی۔ یعنی الیوم نختم علی افواہہم، سورہ یاسین پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج کے دن ہم انسان کے جو زبانیں ہیں ان کے اوپر تالے لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، اور انسان کے ہاتھ ہمارے ساتھ کلام کریں گے، وتشہد ارجلہم، اور انسان کے پاؤں جو اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے۔ جس جگہ پر بیٹھ کر گناہ کرتا رہا وہ جگہ اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گی۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، اب اللہ کے سامنے کون جھوٹ بول سکتا ہے؟ حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حج کے لیے شام سے نکلا، تو ابھی ہم راستے میں ہی تھے کہ ایک راستے کے اندر شیر آیا اور وہ ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے برابر کے آدمی کو کہا کہ آپ تو ہماری بہت سامنے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ تو اس نے کہا کہ ساتھ ہی کجاوا تھا، اونٹ تھا، اور کجاوے کے اندر دوسرے آدمی کی بیٹی تھی جس کا نام تھا فاطمہ۔ اسی وقت اس نے بلند آواز سے کہا کہ بیٹی اس شیر کو دور کرو، اس کے سامنے آؤ اور اس کو دور کرو۔ بیٹی کہنے لگی اے والد گرامی آپ کو پتہ ہے شریعت کا مسئلہ یہ ہے، ذرا غور کریں، اللہ مخلوق کے دلوں کے اندر ایسے نہیں اللہ کے نیک بندوں کی محبت ڈالتا۔ بیٹی کہنے لگی والد گرامی شیر مذکر ہے اور میں مؤنث ہوں، شیر مذکر ہے میں مؤنث ہوں، میں شیر کے سامنے بے پردہ نہیں ہو سکتی کہ اے میرے والد گرامی آپ اس کو یہ کہہ دیں کہ میرا نام فاطمہ ہے، میرا نام کیا ہے؟ فاطمہ ہے، میں اللہ کے نبی کی بیٹی کے نام کا تمہیں واسطہ دیتی ہوں، تم ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ، اور اسلام اور شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی ہم تیرے سامنے آئیں۔ یہ کلمات کہنے کی دیر تھی کہ شیر نے اسی وقت راستہ جو ان کا چھوڑ دیا، شیر ایک طرف چلنا شروع کر دیا۔ اگر ماؤں کے اندر اقبال نے کہا تھا کہ جوہر صدق و صفاء امہات، کہ اولاد کے اندر جو عادتیں آتی ہیں نا وہ ماؤں کی جو تربیت کی وجہ سے آتی ہیں، ماؤں کی پاک دامنی کی وجہ سے آتی ہیں، ماؤں کی طہارت کی وجہ سے آتی ہیں، ان کے پاکیزہ دودھ کی وجہ سے آتی ہیں۔ یہ نہیں کہ ساری ساری رات فلمیں دیکھنی، ساری رات نیٹ دیکھنا اور اگلے دن دعا کرانی، قرض دعا کر میرے بیٹا حافظ قرآن بن جائے، میرا بیٹا صلاح الدین ایوبی کی طرح بن جائے، میرا بیٹا غازی الدین شہید کی طرح بن جائے۔ تو یہ تب ہوتا ہے جب ماؤں کے کردار اچھے ہوں، ماؤں کے کردار نیک ہوں۔ حضرت سیدنا نظام الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا واقعہ سماعت فرمائیں۔ آپ ایک مرتبہ آپ کے علاقے کے اندر بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگوں نے کہا حضور آپ امام مسجد ہم دعا فرمائیں۔ آپ اپنے گھر میں گئے اور اپنی والدہ کے کپڑے کا ایک دھاگا لے کر باہر آئے، اپنی والدہ کے کپڑے کا ایک دھاگا لے کر باہر آئے اور آ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ یہ اس عورت کے کپڑے کا دھاگا ہے کہ جس کے اوپر آج تک
غیر محرم مرد کی نظر نہیں پڑی، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری سختی کو معاف فرما، اے اللہ باران رحمت کا نزول فرما۔ کہتے ہیں بھی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ اسی وقت ہر طرف سے بادل جو آئے اور بارش برسنے لگی، کہ جب انسان متقی ہو، پرہیزگار ہو، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو اللہ بھی اپنے بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ 2210 حدیثیں ہیں آپ سے مروی، جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عائشہ آدھا دین ہے۔ آج تو لوگ منہ اٹھا کے باتیں شروع کر دیتے ہیں نا، فرمایا تھا آدھا دین ہے عائشہ۔ آپ فرماتے ہیں جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور ان کا مزار شریف تیار کیا گیا میرے حجرہ مبارکہ کے اندر، تو میں عام حالت میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی ہوں اور میں یہ کہتی میرے شوہر ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، پھر بھی میں نارمل حالت میں، حالانکہ مومنوں کی ماں ہے، نارمل حالت کا مطلب پتہ ہے کیا جانتے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ تو نارمل حالت میں آتی، ٹھیک ہے، کہ میں یہ سمجھتی یہ میرے والد ہیں، لیکن جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا فوضع علیہ ثوبی حیاء من عمرہ، آپ فرماتے ہیں میں مکمل اپنا جسم لپیٹ کر، اپنے اوپر اپنا کپڑا لپیٹ کر پھر حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں جا کر سلام عرض کرتے ہیں کہ وہ حیاء من عمرہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہوئے، کہ زندہ سے حیا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، لیکن فرماتی ہے قبر کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگئے تو میں یہ سمجھتی تھی کہ یہ زندہ ہے اور ان سے حیا کرتے ہوئے اپنے پورے لباس کے اندر فوضع علیہ ثوبی، محدثین نے اس کی بڑی شرح کی ہے، تو مومنوں کی ماں اور ان کے یہ لفظ ہوں، یہ کس لیے ہے؟ یہ تعلیم امت کے لیے۔ اگر امت کی بیٹیوں نے آئیڈیل بنانا ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آئیڈیل بنائیں، اگر آئیڈیل بنانا ہے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آئیڈیل بنائیں۔ یہ کوئی ایکٹر آئیڈیل بنا لینا، یہ کوئی ایکٹریس آئیڈیل بنا لینا، اس کے اندر کوئی کمال نہیں، یہ صرف اور صرف جہالت ہے اور صرف یہ فتنہ ہے۔ میں آخری حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک غزوہ حنین کے بعد جب قیدی لائے گئے، ایک عورت آئی، صحابہ کو کہہ رہے تھے کہ میں تو نبی پاک کی بہن ہوں۔ حضور علیہ السلام صحابہ نے اجازت طلب کی، حضور علیہ السلام کے سامنے آئی، پوچھا کیا نام؟ اس نے کہا کہ میں شیمہ ہوں۔ کیا نام ہے میرا؟ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح حدیث کے اندر کوئی نشانی بتاؤں۔ انہوں نے بچپن کے سارے واقعات بیان کیے، فرمایا کہ حضرت حلیمہ کا کیا بنا، عرض کی کہ ان کا تو وصال ہو گیا۔ تو حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ جو میں لفظ بیان کرنے لگا، جب آپ واقعات بچپن کے بیان کر رہی تھی تو حدیث کے اندر لفظ موجود ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مقدس سے آنسو جاری تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے جو وہ مبارک آنسو جاری تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیمہ کیا چاہتی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ جتنے قیدی ان کو رہا کر دیا جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اے صحابہ ان تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا جائے، اور ساتھ جاتے ہوئے آپ نے ایک باندی دی، 3 غلام دیے اور ایک بکریوں کا ریوڑ دیا۔ جب وہ جانے لگی تو پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا، اور حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کلمہ پڑھا، اسلام لے آئیں، اور جو لوگ جا رہے تھے اپنے قبیلے میں جہاں سے گزرتے تھے وہ کہتے جا رہے تھے اللہ کے نبی کا اخلاق ایسا ہے جو ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں آ جاتا ہے وہ اس قدر بک جاتا ہے اسے دوبارہ کسی اور سے ملنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ حاتم طائی کی بیٹی آتی ہے تو وہ واقعہ لمبا ہے، تو اقبال نے پورا فارسی کے اندر واقعہ بیان کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کی بیٹی تھے، لیکن اس کے بعد حضور علیہ السلام نے حاتم طائی کے لیے لفظ جو ہے وہ حدیث کے اندر ہے وہ بہترین الفاظ ان کے لیے بیان کیے، اور فرمایا کہ سارا جسم ان کا حاتم طائی کو اس کو پٹی کھا چکی ہے سوائے ان کے ہاتھوں کے، سوائے ان کے ہاتھوں کے۔ اللہ کو حاتم طائی کی سخاوت بڑی پسند تھی، آپ نے فرمایا اللہ کو حاتم طائی کی سخاوت ہے بڑی پسند تھی، اللہ نے زمین کو حکم دیا حاتم طائی کے ہاتھوں کو نہیں کھانا۔ جب اس کی بیٹی قیدی ہو کر سامنے آئی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو وہ مدثر والی چادر، وہ مزمل والی چادر
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر گئے اور اس کے سر کے اوپر رکھیں اور کہا کہ اسے اپنے سر جو وہ ڈھانپ لو. اتنے اخلاق کا مظاہرہ کیا. آج تو لوگ اپنی عورتوں کو نہیں چھوڑتے, آج تو لوگ مسلمانوں کی عورتوں کو نہیں چھوڑتے, مسلمانوں کی بچیوں کو نہیں چھوڑتے. وہ کہتے ہیں مجھے بس نمبر ملنا چاہیے, مجھے بس موقع ملنا چاہیے, چیٹ کرنے کا موقع ملنا چاہیے. اللہ کے نبی کا کردار دیکھیں, ایک کافر کی بیٹی بھی آتی ہے تو اللہ کے نبی اس کے اوپر بھی اپنی مزمل والی چادر عطا فرماتے ہیں. اس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے وہ عورت اتنی متاثر ہوتی ہے, وہ اسی وقت کلمہ پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہو جاتی ہے. جب مسلمان شام فتح کرنے لگے, فتح نہیں ہو رہا تھا. حضرت ابو درداء نے خط لکھا حضرت عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فتح نہیں ہو رہا, اور انہوں نے تو ہمارے سامنے شرابیں رکھ دی ہیں اور عورتیں رکھ دی ہیں, اور ان کے لباس بےہودہ لباس ہیں, وہ صحابہ کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے رکھی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خط میں ایک جملہ لکھا, فرمایا تمہیں فتح مبارک ہو, اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں فتح فرمائے گا. میں تمہیں ایک آیت لکھ رہا ہوں, آج اس ایک آیت پر عمل کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کی فتح عطا فرمائے گا. فرمایا قرآن کی آیت ہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. آپ نے صحابہ کو صرف یہ کہنا ہے اپنی آنکھیں بند کر کے اپنی نظریں جھکا کر علاقے کے اندر داخل ہو جائے, اللہ تمہیں فتح عطا فرما دے گا, اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرما دے گا. علامہ اقبال علیہ رحمہ آپ فرماتے گنج ہائے ہر دو عالم را کلیم, گنج ہائے ہر دو عالم را کلیم, کہ دونوں جہانوں کی خزانوں کی چابیاں اللہ نے مرد مومن کو عطا فرمائی ہیں. وہ چابیاں کیا ہیں؟ تیغ ایوبی نکاح بایزید, تیغ ایوبی نکاح بایزید. اگر مسلمان کے ہاتھ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار ہو اور جہاد کو لازم کر لیں اور اپنی نکاحوں کے اندر حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کی نگاہ جیسی شرم و حیا پیدا فرما رہے, اللہ دونوں جہانوں کے خزانے مسلمانوں کو عطا فرما دے گا. دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.